بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ سرمدی ابدی ازلی دہری دیمومی لا اول له ولا آخر له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلم وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم ایک دفعہ پھر درود پاک پڑھیں۔
ایک جلیل قدر شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تمہید کا وقت نہیں ہوتا اور کسی شخصیت کے بارے تفصیل سے بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہوتا کہ سب پہلو سامنے رکھے جائیں۔ بڑا اختصار چند احادیث طیبہ۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ یہ ذو الحج کا مہینہ قریب الاختتام ہے۔ اس کی 24 تاریخ کو، ذو الحج کی 24 تاریخ کو، آج 18 تاریخ ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی قدیم الاسلام ہے۔ قدیم الاسلام کا کیا معنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، مکہ مکرمہ میں بھوچال آ گیا، عورتیں کیا، مرد کیا، چھوٹے کیا، بڑے کیا، اس آواز کو دبانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جو خوش نصیب اس شمع رسالت پر پروانے بن کر آئے، ان میں چھٹا نمبر عثمان غنی کا ہے۔ اس ماحول میں کلمہ پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اس ماحول میں کلمہ پڑھنا مصیبتوں کو دعوت دینا ہے، سارے شہر کو اپنا دشمن بنا لینا ہے، گھر والے بھی دشمن۔ اب میں وہ بھی ذکر نہیں کروں گا کہ اسلام لانے کے بعد عثمان غنی پر گھر والوں نے کتنے ظلم کیے، لیکن میں بس ایک ہی بات کرتا ہوں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ انہوں نے یہ مصیبتیں خندہ پیشانی سے اپنے سینے کے ساتھ لگائی اور کہا جو ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ ہمارا فیصلہ نہیں، یہ عرش سے فیصلہ آیا ہے۔ یہ تو پہلی ان کی خوبی ہے کہ قدیم الاسلام ہے، اور جو قدیم الاسلام ہیں ان کا ذکر سورہ توبہ میں اللہ پاک نے فرمایا ان پاکیزہ کلمات کے ساتھ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ بھائی لطف تب ہے کہ بندے کی تعریف رب العالمین فرمائے، اپنے منہ میں یا مٹھو بننے کا کیا فائدہ، عرش والا کہے کہ ہاں بھائی اس بندے کے قدموں کی خاک کو بھی کوئی نہیں پہنچ سکے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، آگے سنو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا ہے اور یہ سب اللہ سے بھی راضی ہے، کسی کو کوئی شکوہ شکایت نہیں، سب اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ، اللہ پاک نے ان کے لیے باغات تیار فرمائے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، نہریں، انہار، 4 نہریں، پانی کی، شہد کی، دودھ کی، شراب کی، 4 نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، جب جائیں گے تو اس جنت میں پھر ہمیشہ 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 رہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ پاک فرماتا ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی۔
عثمان غنی کو دیکھا آپ نے کہاں پہنچ گئے؟ دوسری ان کی فضیلت کیا ہے؟ آدم کی اولاد میں تمہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملے گا جو کسی پیغمبر کا دوہرا داماد ہو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام داماد ہیں ایک پیغمبر کے، ان کا اسم مبارک ہے شعیب علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال شعیب علیہ السلام کی خدمت کی ہے، 10 سال۔ کوئی خادم بن کے دکھائے تو صحیح۔ فیض لینے والے سارے مرید کاسے گدائی لے کر کھڑے ہوتے ہیں، کوئی خدمت کر کے تو فیض لے دکھائے۔ یہ خدمت کر کے فیض لینا خواجہ شمس العارفین کا کمال ہے، جن کا آپ نے ابھی نعرہ لگایا ہے۔ اور ان کے بعد نام آتا ہے خواجہ معظم الدین کا، جنہوں نے اپنی ساری زندگی مرشد کی خدمت کی ہے، اور وہ میرے جد امجد ہے، آپ کے علم میں ہے خواجہ معظم الدین ہے۔ سیالوی بے شمار ملیں گے، لیکن کسی کو پتہ نہیں کہ سیالوی کا مفہوم کیا ہے۔ اب بات اور طرف چلی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی آدم کی اولاد میں ایک ہی انسان ہے جسے نبی کا دوہرا داماد ہونے کا شرف حاصل۔ میرے آقا کریم کی 2 صاحبزادی ہیں، یکے بعد دیگرے، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ حضور نے فرمایا، اور انہیں دوہرا داماد ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ آپ اس حضرت عثمان کے نام کے ساتھ پڑھتے ہوں گے کتابوں میں ذوالنورین۔ ذوالنورین کا معنی کہ 2 نوروں والا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک کی صاحبزادیاں بھی نور ہیں، اور جس کے گھر میں چلے جائے وہ بھی نور والا ہو جاتا ہے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور۔ ظلمت کہیں اور ہے۔ دیکھو یہ دونوں چیزیں ضد ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، متضاد ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر صحت ہے تو بیماری نہیں، اگر بیماری ہے تو صحت نہیں، اگر غم ہے تو خوشی نہیں، خوشی ہے تو غم نہیں، دن ہے تو رات نہیں، رات ہے تو دن نہیں، دوست ہے تو دشمن نہیں، دشمن ہے تو دوست نہیں۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ جہاں ظلمت نہیں وہاں نور ہے، جہاں نور ہے وہاں ظلمت نہیں۔ یہ الگ بات ہے، اس سے کو بھی رہنے دو، آگے چلتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ اگر آپ ذکر کریں خلفائے راشدین کا، کتنے ہیں خلفائے راشدین؟ آج پھر میں آپ کی اصلاح کر دوں، 5 ہیں۔ خلفائے راشدین 4 نہیں ہیں، میں نام گنتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ 6 ماہ حضرت حسن بھی خلفائے راشدین میں رہے، پھر یہ خلافت امیر معاویہ کے سپرد کر دی۔ غوث اعظم نے لکھا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی نے لکھا ہے، ان کا مسلک ہے غنیت الطالبین میں، کہ جب امام حسن نے اپنا نائب امیر معاویہ کو بنا دیا، اب امیر معاویہ بادشاہ نہیں ہے، وہ خلیفہ وقت ہے۔ جب آپ خلفائے راشدین کا ذکر کریں گے تو وہاں آپ کو نام ملے گا حضرت عثمان غنی کا، یہ خلفائے راشدین کے بھی صف میں ہے۔ جب آپ ذکر کریں گے عاشرہ مبشرہ کا، عاشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ جن کو زندگی میں میرے کریم آقا نے جنت کی بشارت سنائی، ان میں بھی عثمان غنی کا تمہیں نام ملے گا۔
اور جب آپ ذکر کریں گے اصحاب بدر کا، ان میں بھی عثمان غنی کا نام آئے گا۔ حالانکہ عثمان غنی بدر میں گئے نہیں، جنگ نہیں کی، اس وجہ سے کہ نبی پاک کی صاحبزادی صاحبہ بیمار تھی۔ حضور نے فرمایا تم گھر ہی ٹھہرو، تمہیں بدریوں کا درجہ اور ثواب میں دوں گا۔ انہیں مال غنیمت بھی ملا ہے اور بدری صحابہ میں بھی شامل ہے۔ اور جب آپ ذکر کریں ان لوگوں کا جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ جب ان لوگوں کا ذکر کریں، خوش نصیب لوگوں کا جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، ان میں بھی عثمان غنی کا نام آئے گا۔ میں اپنی طرف سے کوئی اب بات نہیں کروں گا، صرف 15 منٹ باقی ہیں، میں ایک دو حدیثیں سناتا ہوں آپ کو۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میرے گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو اور آپ لیٹے ہوئے تھے، مضطجعاً فی بیتی کاشفاً عن فخذیہ او ساقیہ۔ حضور کا یہ جو چادر مبارک پنڈی کی یہاں تک تھی، اٹھائی ہوئی تھی آپ نے، اور یہاں تک اٹھانا جائز ہے۔ یہ جو کالی جگہ ہوتی ہے نا، یہاں سے لے کر ناف تک، اس حصے کا چھپانا فرض ہے۔ یہ مرد کے لیے صرف اتنی جگہ عورت ہے۔ عورت کا کیا معنی ہے؟ جس کو چھپایا جائے۔ لفظ استعمال کرتے ہو، معنی نہیں پوچھتے۔ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ جو مرد کا حصہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عورت۔ اور روٹی پکانے والی عورت نہیں، جس کا چھپانا ضروری ہے، اس کو عورت کیوں کہتے ہیں؟ وہ گھر والی کو، کہ اس کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ وہ منڈی کا مال نہیں ہے، تیرے گھر کی ملکہ اور تیرے گھر کی عزت کی محافظ ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کا پردہ فرض ہے، قرآن کہتا ہے۔ میرے دوستوں، میں کیا کروں؟ کدھر جاؤں؟ اللہ میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرما دے کہ جو بات آپ سنیں اس پر عمل کرنے کے لیے آپ بے چین ہو جائیں۔ یہ ہدایت تو میرے رب کے سپرد ہے نا۔ پردہ ختم کیا کہ نہ کیا تم نے؟ بولو نا، کدھر ہے پردہ؟ یہ پردہ مولوی نے نہیں بنایا، عرش والے رب نے حکم نازل فرمایا ہے کہ عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اب پردے والوں میں جب مضمون شروع گا تو پھر میرے جذبات میرے قابو میں نہیں رہیں گے، مجھے پھر بلڈ پریشر ہو جائے گا۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، اسی طرح عورت کے لیے پردہ کرنا بھی غیر محرم سے فرض ہے۔ کیوں بے پردہ باہر نکلتی ہیں؟ بارکہ الحمدللہ علماء نے، مولانا مودودی صاحب نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہی پردہ ہے، وہی دیکھ لو، پڑھ لو۔ اس کے علاوہ بہت سے علماء نے کتابیں مستقل اس موضوع پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ قرآن کہتا ہے، حضور نے عمل کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا۔ امت میں آج بھی جو معزز گھرانے ہیں ان میں پردہ ہے۔ عزت والے، شرافت والے گھرانوں میں غیر محرم بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا۔ تمہاری مرضی، بازاروں میں پھیرو، کالجوں میں بھیجو، یونیورسٹیوں میں بھیجو، جاب کراؤ، کماؤ ان کے ذریعے پیسہ، یہ تمہاری مرضی۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کی جناب میں حاضر ہوگا، شرمندہ ہوگا وہ شخص جس کے گھر والے، بچے بچیاں، بہو بیٹی پردہ نہیں کرتی، سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کو ڈھانپ کر باہر نکلے، وہ بھی مجبوری کی حالت میں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
آپ کو یاد ہوگا یا نہیں یاد ہوگا، مجھے یاد ہے میں نے اس موضوع پر کئی جمعے پڑھائے تھے، اور میں نے کوئی ادھار نہیں رکھا، کوئی بچا کر نہیں رکھا۔ مسئلہ آپ تک پہنچ چکا ہے۔ اگر گھر والے آپ کی بات نہیں مانتے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ یہاں تک چادر اٹھانا بالکل جائز ہے۔ اس لیے حضور تشریف فرما تھے، آ گئے آنے والے، کون آ گئے؟ وہی جو پہلے آئے تھے۔ پتہ ہے پہلے کون آئے تھے؟ وہی ابو بکر صدیق۔ جانتے نہیں تمہیں؟ یہی تو پہلے آئے تھے نا۔ اول من اسلم من الرجال ابو بکر، یہ سنی نہیں شیعہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، مردوں میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والا ابو بکر صدیق۔ آمن الناس بر مولائے ماں، آ کلیم اول سینائے ماں، ہمت او کشت ملت راچو ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، فاستاذنا، اب یہ ہمارے گھروں میں اجازت بھی ختم ہو گئی، جو آتا ہے اسی طرح آتا ہے جیسے مسجد میں آ گیا، نہیں تمہارے سارے محرم نہیں ہیں، باہر کھڑے ہو کر اجازت طلب کرو۔ حضور نے اجازت دے دی، آ جاؤ ابو بکر آ جاؤ۔ ہم نے، تم آئے، ہم نے قبول کر لیا، تمہارا آنا مبارک۔ اور جس حال میں آپ تھے نا، چادر وہیں تھی آپ کی، اسی حال میں بیٹھ رہے ابو بکر صدیق سے آپ نے گفتگو فرمائی۔ تھوڑی دیر گزری، استاذن عمر فاروق نے اجازت طلب کی، حضور نے انہیں بھی اجازت فرما دی، اور جس حال میں تھے آپ بیٹھے رہے۔ ثم استاذن عثمان، تیسرا نمبر عثمان کا ہے۔ پہلے کون؟ تمہارے عقیدے کے مطابق بھی پہلا ابو بکر، دوسرے کون؟ ہمارا عقیدہ بھی، تیسرے کون؟ یہ آج ہم نے نہیں یہ حدیث بنائی، یہ 1400 سال سے چلی آ رہی ہے۔ کیا یہ تینوں صلاح کر کے آئے تھے ابو بکر تم پہلے جاؤ، عمر تم بعد میں جانا، عثمان تم بعد میں جانا؟ نہیں، ادھر سے فیصلے ہوئے ہیں، ان کو کوئی آج تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایک ایران نہیں، ہزاروں ایران پیدا ہو جائیں، ایک مذہب شیعہ نہیں، لاکھوں مذہب پیدا ہو جائیں، یہ ترتیب کبھی بدل نہیں سکتی۔ سمجھ آیا رہی ہے؟ جب عثمان غنی آئے نا، فجالہ سا رسول، آپ پہلے لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، حضور بیٹھ گئے، سوا سیابو، چادر مبارک حضور نے نیچے کر لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سمجھ آ رہی ہے بات ہے؟ یہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں نا۔ فلما خرجا، جب یہ تشریف لے گئے نا عثمان غنی، قالت عائشہ، ام المومنین فرماتی ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابا آئے، ابو بکر آئے تو آپ اسی طرح بیٹھے لیٹے رہے، چادر بھی یہاں تک آپ کی، عمر آئے تو اسی طرح، عثمان آئے تو فوراً چادر آپ نے نیچے فرما لی، اٹھ کر بیٹھ گئے، بڑا اہتمام کیا نا۔ بڑے تو ابو بکر ہیں، رو والے عمر ہیں۔ سنیے میرے آقا نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، عائشہ اس آدمی سے میں حیا کیوں نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ زبان رسالت نے یہ تمغہ دیا ہے۔ اب مجھے اس پورے ہفتے میں کوئی آرمی کا آدمی نہیں ملا، ورنہ میں پوچھتا بھئی یہ جو تم حکومت تقسیم کر دی ہے نا، نشان حیدر اور تمغہ خدمت، یہ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ مجھے تو نام نہیں آتا، بارکہ
ہمارے مجاہدین کو یہ اعزاز ملتا ہے. یہ اعزاز نشان حیدر عزیز بھٹی کو ملا تھا نا. عزیز بھٹی کو معمولی جوان نہیں تھا. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ان لوگوں کی خاک کو اپنی آنکھ کا سرما سمجھتا ہوں جو ہمارے ملک کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں. ہم سوتے ہیں وہ جاگتے ہیں. دوستو ان سجدوں پر ہمیں وہ اعتماد نہیں. میرا سجدہ کسی کے کیا کام آ سکتا ہے؟ میرا سجدہ کسی کے کیا کام آ سکتا ہے؟ جوان تو وہ ہے نا جن کے سینے حاضر ہیں ہر وقت. مارو گولی انڈیا والوں اور پھر ہمارے بم بھی ذرا برداشت کرو. تمہیں خبر نہیں ہے کیا کچھ بارڈر پر یہ کرتے ہیں. اللہ ان کی مدد فرمائے. آمین کہو. اللہ ہماری پاک فوج کی مدد فرمائے. ایک ایک جوان کی حفاظت فرمائے. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرے رسول نے فرمایا 2 آنکھیں کبھی دوزخ میں نہیں جائیں گی. 2 آنکھیں یعنی 2 آدمی، چونکہ مسئلے کا تعلق آنکھ کے ساتھ ہے. 2 آدمی کبھی دوزخ میں نہیں جائیں گے. میرا رسول فرما گیا پہلا وہ آدمی اس کی وہ آنکھ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے ایک آنسو کبھی گرا، ایک آنسو کبھی گرا ہے. اور دوسرا وہ آنکھ جو ساری رات دیکھتی ہے، حفاظت کرتی ہے. یہ فوجی کی آنکھ ہے. میرے رسول پاک نے کیا نشان عطا فرمایا، کیا تمغہ دیا. فرمایا عثمان تیرے پائے کا کوئی میری امت میں حیا والا شخص نہیں ہے. رسول پاک نے اپنا حیا عثمان غنی کو دیا ہے اور فرمایا الحیاء من الایمان. جس میں ایمان ہے اس میں حیا ضرور ہوگا اور حیا علامت ہے ایمان کی. دوستو میری بات یاد رکھو، میں 2 چیزوں کا انتخاب کر چکا ہوں. 2 چیزوں کا. ہر بیٹا اپنے باپ کی خدمت میں 2 تحفے پیش کرے. ہر شاگرد اپنے استاد کی خدمت میں 2 تحفے پیش کرے. ہر مرید اپنے پیر کی خدمت میں 2 تحفے پیش کرے. ہر امتی اپنے نبی کی جناب میں 2 تحفے پیش کرے. ہر قرآن پر ایمان رکھنے والا اپنے قرآن کی خدمت میں 2 تحفے پیش کرے. اور ہر بندہ اللہ کی جناب میں 2 تحفے پیش کرے. وہ کون سے تحفے ہیں؟ ایک حیا، ایک وفا. ایک حیا، ایک وفا. صحابہ نے نبی کی خدمت میں وفا بھی پیش کی ہے، حیا بھی پیش کیا ہے. حیا کا کیا مطلب ہے؟ آقا تو نے جو کہا میں نے قبول کیا. تو نے اشارہ کیا میں مر مٹوں گا. آپ کے پسینے کے قطرے جہاں گریں گے میرے خون وہاں گرے گا. آپ کے جہاں قدم رکھیں گے میرا وہاں سر جھکے گا. صحابہ نے اپنی پوری زندگی کی تاریخ ہمیں بتا دی کہ وفا کی مثال صحابہ پر ختم ہے. اور صحابہ تمہاری وفا ایک طرف، مصطفیٰ کریم کی وفا. مکہ آپ کا شہر ہے. جتنے ہمارے دوست بیٹے بھائی باہر ملکوں میں ہیں، جب موقع ملتا ہے ٹکٹ لیتے ہیں سیدھا پاکستان آتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا وطن ہے. پاکستان آتے تو اپنے شہر میں آتے ہیں، کسی اور شہر میں نہیں رہتے، کیونکہ میرا یہی شہر ہے. شہر میں آتے پھر اپنے محلے میں آتے ہیں، اور محلے میں بہت سے گھر ہیں، سارے دروازے چھوڑ کر اپنے گھر میں آتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مکہ حضور نے چھوڑا، پھر حضور فاتح بنے، مکے کو فتح کیا. اب مکے پر میرے رسول کا راج ہے. پیارے اب تو مدینہ چھوڑ کر مکے آ جاؤ. نہیں، صحابہ نے مجھ سے وفا کی ہے، میں ان سے وفا کروں گا. حضور کا روضہ سبز رنگ کا ہے، گنبد خضراء ہے. یہ سبز رنگ جو ہے یہ وصال کا رنگ ہے. کعبے کا غلاف سیاہ ہے، وہ فراق کا رنگ ہے. کعبہ فراق میں ہے، گنبد خضراء وصال میں ہے.
صحابہ انصار کو فرمایا اب میں نے زندگی تمہارے ساتھ گزاری ہے، اب میں تم میں ہی رہوں گا، واپس نہیں جاؤں گا۔ حضور کا یہ حضور کی وفا ہے، اور حضور کا اور جو بیٹا جو اولاد اپنے باپ کے ساتھ وفا نہ کرے اس میں حیا نہیں، جس میں حیا نہیں اس میں ایمان نہیں ہے۔ ابھی تو بھائی ایک حدیث بیان ہوئی اور کلاک کہہ رہا ہے 1:30 بج گیا ہے۔ تیری تو عادت ہے 1:30 بجانا روز ہی، ہم تو ہفتے کے بعد آتے ہیں، کوئی رعایت کر دیا کر۔ ایک حدیث بیان کی ہے، دوسری حدیث بھی سنو۔ طلحہ بن عبید اللہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکل نبی رفیق، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے۔ آل عرب کی بڑی اچھی عادت ہے، نام نہ معلوم ہو نا کسی کو بلانا ہو، جیسے تم کہتے ہو ہیلو ہیلو، پتہ نہیں ہیلو کدھر سے آ گیا، یہ نکلے گا ہیلو انشاءاللہ، یہ حلق میں اٹک جائے گا، نہ اندر جائے گا نہ باہر آئے گا۔ بڑے سادہ ہو، بیگانوں کی ہر چیز تمہیں پسند ہے اور اپنوں کی کوئی چیز پسند نہیں ہے۔ جب فون بھی کرتے ہیں نا ہیلو، السلام علیکم کون کہے گا؟ امریکہ کا صدر السلام علیکم کہے گا۔ اور جب بند کرتے ہیں اوکے، اوکے اکاڑے کا نمبر ہے، کیا معنی ہے اوکے کا؟ السلام علیکم، یہ مسلمانوں کی شعار ہے اسلام کا، اسے محفوظ رکھو۔ آل عرب کیا کہتے ہیں؟ رفیق، جو دور ہو نا بلانا ہو اسے، شاید آپ وہ بھی ہیلو کہنا شروع کر چکے ہوں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ رفیق، حضور نے فرمایا لکل نبی رفیق، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوتا ہے۔ رفیق پتہ ہے رفاقت سے ہے، رفاقت کا کیا مطلب ہے؟ بغل میں ہے۔ اور آپ نے فرمایا رفیقی یعنی فی الجنہ عثمان، جنت میں میرا رفیق عثمان ہوگا۔ سبحان اللہ، عثمان غنی کو کیا اعزاز بخشا جا رہا ہے۔ تین حدیثیں ہو جائے نا تو پھر آدمی جمع کے عدد پر پہنچ جاتا ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب روایت فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، جمعہ کا دن ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں حضور، اور ایک لشکر کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں، اسے کہتے ہیں جیش العسرہ۔ عسرہ تنگی کو کہتے ہیں، تکلیف کو۔ تنگی اس لیے، تنگی والا لشکر کہ سخت گرمی کا موسم ہے، اور گرمی عرب کی، ہمارے ہاں سبزہ ہے، درخت ہیں، ہماری فضا معتدل ہے، پھر بھی گرمی نہیں برداشت ہوتی۔ اور دوسرا یہ کہ صحابہ کے پاس سامان جنگ نہیں، کسی کے پاس گھوڑا نہیں، کسی کے پاس زرہ نہیں، کسی کے پاس تلوار ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دلا رہے ہیں، بھائی مجاہدین کی خدمت کرو، جس طرح مدرسے والے ان چھوٹے بچوں کی خدمت کے لیے ترغیب دلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر بھی رحم فرمائے اور آپ کی خدمت کو قبول فرمائے۔ بہت سے ایسے ساتھی ہیں جو اس ادارے کے بڑے مخلص خیر خواہ معاون ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، عمل میں، عشق و محبت میں، ذوق شوق میں برکت عطا فرمائے۔ آپ بھی خیال رکھا کریں، یہ آپ پر قرض ہے، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں، ان کی گائے بگائے خدمت کرتے رہا کریں۔ میں ان لوگوں کی دعائیں کرتا ہوں، رمضان شریف میں خاص طور پر بڑا لوگ کپڑا لا کر دیتے ہیں، سب بچوں میں سوٹ تقسیم کیے جاتے ہیں، کوئی فروٹ دیتا ہے، کوئی آٹا بھیج دیتا ہے، کوئی گھی۔ ایک ہمارے مہربان ہیں لالا موسیٰ کے حافظ صاحب، وہ تو مدرسے میں گھی کی خدمت کرتے ہیں، اس کے علاوہ بھی بڑی خدمت کرتے ہیں، اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چراغ جلایا ہے نا بھائی، چراغ جلایا ہے، تھوڑا تھوڑا تیل ڈالتے رہو تاکہ یہ جلتا رہے، تھوڑا تھوڑا تیل ڈالتے رہو جلتا رہے۔
بلکہ میں تو کہوں گا اگر آپ میرے ساتھ چلیں، میری بات کو پسند کریں، جتنی بڑی تنظیمیں نا مثلا جماعت اسلامی ہے، میں اس کی بات کرتا ہوں، ایک ڈاکٹر صاحب میرے پاس آتے تھے، انہوں نے اپنی آمدن کا ایک مخصوص حصہ اپنی جماعت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یہ مرزائی جو ہے، جو بھی ملازم ہے، جتنی تنخواہ لیتا ہے، کوئی کسان ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، چھوٹے درجے کا کوئی ملازم ہے، اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ مرکز میں ربوے جمع کراتے ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے نا، اچھی بات ہے نا۔ آپ نے پچھلے جمعے حدیث پاک سنی تھی نا، وہ جس کے باغ کو پانی دیا گیا تھا، اس نے اپنی آمدن کا تیسرا حصہ اللہ کے لیے خیرات کرنے کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ اس طرح کا اپنی آمدن میں سے آپ تھوڑا تھوڑا بھی، الحمدللہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ میں خود زکوٰۃ دیتا ہوں، اور مدرسے میں زکوٰۃ کا فنڈ ہوتا ہے، میرے لیے وہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ میں تو اپنا گوشت بھی بازار سے منگواتا ہوں، اگرچہ یہاں بکرے بندھے ہوتے ہیں، لیکن میں مدرسے کا گوشت نہیں استعمال کرتا۔ تم دور ہو نا، اور ساتھیوں تم دور ہو، اور دور والا جو کھمبا ہوتا ہے نا واپڈا کا، وہ چھوٹا نظر آتا ہے، جب قریب جاؤ تو وہ بڑا نظر آتا ہے، اس لیے تمہیں پتہ نہیں ہے کیا معاملہ ہے۔ میں مدرسے کا کھانا نہیں میرے لیے جائز ہے، اس لیے کہ میں خود زکوٰۃ دینے والا ہوں۔ میں ان بچوں کی بات کر رہا ہوں جو قرآن پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، غریب لوگ ہیں، غریب گھرانے کے آتے ہیں، مسافر ہیں، ان کی خدمت کرنا آپ کا فرض ہے۔ نہیں کریں گے، وہ کرے گا جو تمہیں لقمہ دیتا ہے۔ میرا یہ بھی عقیدہ ہے، کوئی مخلوق مستغنی ہو جائے، اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنے قرآن کی خود حفاظت کا ذمہ لے چکا ہے، انشاءاللہ یہ گاڑی چلتی رہے گی۔ وہ خوش نصیب ہے جو اس میں حصہ لیتا ہے۔ بات کر رہا ہوں جیسے عشرہ کی، آج تو صحابہ کرام کی حالت بڑی کمزور تھی، کوئی بھی نہ اٹھ سکا، کسی نے ہمت نہ کی کہ میں کوئی خدمت پیش کروں۔ عثمان غنی نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ کھڑے ہو گئے، مجمع میں کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ 100 اونٹ بما سامان کے میں پیش کروں۔ 100 اونٹ کو معمولی بات تو نہیں ہے۔ بیٹھ گئے، پھر حضور نے باقی صحابہ کو کہا، کوئی نہ اٹھا، پھر حضرت عثمان غنی اٹھے، عرض کرتے یا رسول اللہ 200 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ مجمع کے سامنے ایسا اعلان کرنا، اگر ذہن میں ریاکاری نہ ہو، ترغیب کے لیے ہو، تو یہ اعلانیہ صدقہ، خیرات، خدمت یہ پسندیدہ ہے، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی رغبت پیدا ہو۔ جہاں ریاکاری ہو وہاں فرمایا دائیں ہاتھ سے دے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے، چھپا کر دے۔ جی وہ بیٹھ گئے 200 اونٹ کہہ کر، حضور نے پھر فرمایا صحابہ کو اٹھو، کوئی بھی نہ اٹھا۔ عثمان غنی پھر اٹھے، عرض کر یا رسول اللہ 300 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے ان کے نام کا جز بن گیا غنی، عثمان غنی۔ او مالدارو، مارے گنج بن کر بیٹھے ہوئے ہو، رکھ دو ایک پیس سونے کا جسے بسکٹ کہتے ہو، اس کے ساتھ پتھر رکھ دو، سیف میں بند کر دو، سال کے بعد کھول کر دیکھنا، نہ اس نے بچے دیے ہیں نہ اس نے بچے دیے ہیں، وہ بھی سونا اسی طرح پڑا ہے، پتھر بھی اسی طرح پڑا ہے۔ یہ خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، آخرت میں بھی یہاں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں سے کنجوسی نکال، بخل نکال۔ اپنی ذات پر ہم خرچ کرتے ہیں، چلو بھائی 4 ساتھی مل کر لاہور چلیں آج کھانا وہاں کھائے، 20-30 ہزار وہیں خرچ کر کے آ گئے۔ یہ جو آپ کی بارات آتی ہے ماشاءاللہ، دولہا صاحب آتے ہیں، یہ پتہ نہیں استنجا بھی کیا ہوتا ہے کہ نہیں، ان پر پیسے لٹائے جا رہے ہیں، پیسے لٹائے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ بدعت کہاں سے تم نے شروع کر دی؟ کیا اتنا حقیر ہے یہ پیسہ؟ کسی مسکین کے ہاتھ میں رکھو، کسی بیوہ کے ہاتھ میں رکھو، کسی یتیم کی خدمت کرو، دینی ادارے میں خرچ کرو، اللہ راضی ہوگا۔ عادتیں بدلنا بہت مشکل ہے،
عادت بدلنا بہت مشکل ہے، عبادت کر لیتے ہیں، عادت نہیں بدلتے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دوستو، بہت سے لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، یہ عادت ہے۔ بازار میں گھومنا پھرنا، دفتر میں جانا ننگے سر، اور مسجد میں عبادت ہے۔ عادت اور عبادت میں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ عادت اور عبادت میں ہم جب باہر چلتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر یوں چلتے ہیں، یہ عادت ہے۔ جب مسجد میں آتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہم جب گھر جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، دفتر جاتے ہیں، دائیں دیکھتے ہیں بائیں دیکھتے ہیں، یہ عادت ہے۔ جب نماز پڑھتے ہیں یوں دیکھتے ہیں، نہ دائیں نہ بائیں، یہ عبادت ہے۔ اس سے بات کر لو، اس سے بات کرو، السلام علیکم، وعلیکم السلام، یہ عادت ہے۔ جب نماز میں آ جائے کوئی سلام کہے، جواب دینے کی۔ عادت اور عبادت میں فرق کر۔ ہم پینٹ پہن لیتے ہیں، شرٹ پہن لیتے ہیں، یہاں تک بازو ننگے ہو تو نماز مکروہ، سر ننگا ہو تو نماز مکروہ، پینٹ پہنی ہو تو نماز مکروہ۔ سارا جسم لباس ہوتا ہے جسم کو چھپانے کے لیے، پینٹ ہے جسم کو نمایاں کرنے کے لیے۔ جہاں سے جسم پتلا ہے پتلا دکھائے گا، موٹا ہے موٹا دکھائے گا۔ تو کہاں کا شریف انسان ہے؟ کیا پہن کر آیا ہے؟ تنگ پجامے؟ وہ لباس پہنو جو شرفاء کا لباس ہے۔ شرفاء کون ہے؟ مشائخ ہیں، علماء ہیں۔ تمہارے مسجد کے ممبر اور محراب کے جو مالک ہیں وہ ان کا لباس پہنو۔ میرا مشورہ ہے، اگر بہت شوق ہے نا پینٹ پہننے کا، تو ایک لمبا سا کرتا جو گھٹنے تک ہو، گھٹنے کو چھپائے، وہ بھی سلوا لو، ٹوپی بھی اس کے جیب میں ڈال لو۔ چلو ویسے نہیں پہنتے نہ پہنو، لیکن جب مسجد میں آؤ وہ کرتا پہن لو پینٹ کے اوپر۔ آئی سمجھ بات ہے؟ آپ مشورے بھی دیتے ہیں نا، اور اچھے مشورے مفید ہیں۔ نیچے پینٹ پہنی ہو، ایران کی لڑکیاں جاتی ہیں نا عمرے کے لیے، نیچے پینٹ پہنی اوپر برقع پہنا ہوا ہے، ماشاءاللہ دو ذائقے جمع ہو گئے۔ عورت ذات اور پھر پینٹ پہنے اور پھر اوپر برقع پہن کر اس کو چھپائے۔ تو پہلے ہی کیوں نہیں سلوار پہن کر آیا؟ خمینی کون سا انقلاب لایا؟ بے حیائی کے اڈے قائم کر دیے، یہ انقلاب ہے؟ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، 100 پھر 200 پھر 300 اونٹ۔ جب 300 اونٹ کے اعلان ہوا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہی عبد الرحمن بن خباب فرماتے، رأیت رسول اللہ ینزل عن المنبر وہو یقول، نبی پاک ممبر سے اتر رہے تھے، 3 سیڑھیاں تھی نا، تیسری سیڑھی پر آپ کھڑے ہو کر خطبہ فرماتے تھے، 2 سیڑھیاں نیچے ممبر سے اتر رہے تھے، اور حضور کی زبان پاک پر ایک جملہ تھا، وہ کیا ہے؟ وہ سننے کے قابل ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما علی عثمان ما عمل بعد ھذہ، ما علی عثمان ما عمل بعد ھذہ۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف کی ہے۔ اس کا معنی یہ، عثمان آج کے بعد جو چیز چاہتا ہے کر، کوئی عمل تجھے نقصان نہیں دے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یعنی اللہ کے نبی نے عثمان غنی کی حفاظت اپنے ذمے لے لی ہے۔ مولا کریم یہ عثمان میرے حوالے کر دے، انشاءاللہ اس سے کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو تیری ناراضگی کا باعث ہو۔ عثمان کی یہ خدمت قبول ہوئی، اور نبی پاک نے پھر فوری طور پر انعام دے دیا۔ کیا فرمایا؟ ما علی عثمان ما عمل بعد ھذہ۔ عبد الرحمن بن سمرہ بھی ایک روایت فرماتے ہیں، یہ عبد الرحمن بن خباب ہیں، عبد الرحمن بن سمرہ، ان کی حدیث مسند امام احمد میں ہے۔ فرماتے کہ عثمان غنی نے 300 اونٹ پیش کیے نا، اور سخی کچھ بنتا ہے نا، وہی بنتا ہے نا، کچھ دینے سے سخی بنتا ہے، چھپانے سے نہیں سخی بنتا۔ پھر گھر گئے، گھر دیکھا کہ وہاں تو دینار پڑے ہوئے ہیں، تو یقیناً ان دینار سے مخاطب ہو کر فرمایا ہوگا، تم یہاں پڑے کیا کر رہے ہو؟ ادھر رسول اللہ صحابہ کرام کی لشکر کی تیاری فرما رہے ہیں، اٹھو چلو میرے ساتھ۔
حضور عثمان غنی نے اپنی جھولی میں دینار ڈال لیے. دینار سونے کا ہوتا ہے. اور پھر حضور کی مجلس میں آ گئے. 300 اونٹ تو پہلے وعدہ کر چکے نا, اب دینار اٹھا کر لائے اور اپنی جھولی میں ڈالے ہوئے ہیں. اس طرح ہاتھ میں نہیں پکڑا ہوا ایک آدھ دینار, یا رسول اللہ یہ دینار بھی شامل فرما لو. وہ بڑے لوگ ہیں, بڑا کام کرے گا تو بڑا بنے گا نا. کام کرے چھوٹے اور سمجھے میں بڑا آدمی ہوں. بڑا وہ ہے جو بڑا کام کرے. فرماتے ہیں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے آ کر نا جھولی حضور کی جھولی میں ڈال دی, سارے سونے کے اشرفیاں ڈال دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں اشرفیاں اٹھاتے تھے, یوں پھینکتے تھے, یوں اٹھاتے تھے, یوں پھینکتے تھے خوشی میں. اور زبان پاک سے کیا فرمایا وہ بھی جملہ سنو. فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم, ما در عثمان ما عمل بعد اليوم. 2 دفعہ حضور نے فرمایا عثمان آج کے بعد کوئی عمل تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو پاک ہو گیا, تو بری ہو گیا. اللہ کے رسول کو تو نے راضی کر لیا, اللہ کو تو نے راضی کر لیا. بھائی یہ تو میں مشت نمونہ از خروارے بھائی, گندم اس طرح دکھا دی, چاول دکھا دیے, 2 دانے وہ چکھ لیے نمک کے طور پر. عثمان غنی کا اس کے علاوہ بہت تذکرہ ہے, بڑے فضائل ہیں, بڑے فضائل ہیں آپ کے. الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا سینہ صحابہ کے متعلق بالکل صاف ہے. اب میں آخر میں ایک آپ کو نصیحت کرتا ہوں, 2:45 بج گئے. یہ لچک ہوتی ہے نا 1:30 اور 2:45 کے درمیان, لچک ہوتی ہے. اصل طریقہ تو یہ ہے کہ 1:30 بجے بازار ختم ہو جانا چاہیے, لیکن میں کیا کروں, مجھ سے ہوتا نہیں ہے. ابھی میں 2 بجے تک تو آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کر سکتا ہوں. نصیحت ایک میری یاد رکھو, بہت قیمتی ہے, بہت عمدہ ہے. انشاءاللہ تمہارا دین ایمان محفوظ رہے گا. اللہ کے حضور اللہ کے رسول کے سامنے سرخرو ہو جاؤ گے. صحابہ کرام کے سامنے شرمندگی نہیں اٹھانا پڑے گی. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ نام ایک صحابی کا نام ہے, وہاں سب جھکا دو. کوئی تنقید کرے, کوئی تاریخ کا حوالہ پیش کرے, کبھی قبول نہ کرو. کہو جی قرآن و حدیث پیش کرو, قرآن و حدیث پیش کرو. صحابہ کو دیکھنا ہو تو قرآن و حدیث کے آئینے میں دیکھو. صحابہ کو دیکھنا ہو تو نبی پاک کے پیچھے ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتے دیکھو. صحابہ کو دیکھنا ہو تو جہاد پر حضور کے ساتھ تلواریں چلاتے ہوئے دیکھو, گردنیں کٹتی دیکھو, نیزوں سے سینے چھلنی ہوتے دیکھو, شہادت دیکھو, خاک و خون میں لپٹتے دیکھو, اور دیکھو کہ اللہ کے رسول پر کس طرح جانیں قربان کر رہے ہیں. مال ان کا لٹانا دیکھو, گھر چھوڑنا دیکھو, بچوں کو چھوڑنا دیکھو, ساری دنیا سے دشمنی مول لینا اور نبی کا ساتھ نہ چھوڑنا. یہ صحابہ کرام کا کمال ہے, ان کی عظمت ہے, ان کی عظمت ہے. آج دین ہمارے پاس پہنچا ہے تو صحابہ کرام کے طفیل پہنچا ہے. کسی صحابی کے نام پر اگر کوئی آدمی کیچڑ اچھالتا ہے, تنقید کرتا ہے, اعتراض کرتا ہے, تاریخ کے حوالے کر دیتا ہے, کہتے جی نہیں صحابی ہے, صحابی ہے, بس صحابی ہے. صحابی کے بارے قرآن نے کیا فرمایا, کُلًّا وعد اللہ الحسنى. ایک چھوٹا سا فقرہ ہے لفظوں کے لحاظ سے, ورنہ تو قرآن کے سارے فقرے ماشاءاللہ بڑے ہیں. قرآن خود بڑا عظمت والا ہے. کُلًّا, یہ یاد کر لو, کُلًّا وعد اللہ الحسنى. اس کا معنی ہر ایک صحابی سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرما لیا. اب جو صحابہ پر تنقید کر رہا ہے وہ جنتیوں پر تنقید کر رہا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ وہ خود جنتی نہیں, دوزخی ہے. جنتی کبھی جنتی پر تنقید نہیں کرتا. صحابہ کے بارے ہمیشہ اپنا سینہ
صاف رکھو، خواہ وہ حضرت امیر معاویہ ہی کیوں نہ ہو، جب ان کا نام آئے کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔